بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و واقعات اور ان کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے۔ نیز ان کی ولادت سے پہلے کن کن اولیاء کی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کو بشارتیں ملی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ان سب باتوں کا ذکر ہوگا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھوں ہے، جسے چاہے دے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ میرے مقام محبت تک پہنچ جاتا ہے تو میں اس کے کان، آنکھ، زبان، دل اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ میرے ذریعے سے سنتا، دیکھتا، بولتا اور چلتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک عبدالقادر، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسب شریف۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے، سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مسنا بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ جنگی دوست لقب کی وجہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے، نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔
اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان سارے مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رعب و بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی، تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ تو خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رعب دار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رکت طاری ہوئی کہ سر بزانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا و آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، علی جا، آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیک سیرت بیویاں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق تصنیف عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو، اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا، اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا، اب میں اسی روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آپ کی ولادت کی بشارتیں۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام ائمۃ الہدا اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارتیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام
نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قطبیت کے مرتبے کی گواہی دی ہے، روضۃ النواظر اور نزیہۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خبر دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک کتب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو ختم نبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ شیخ ابو بکر علیہ رحمہ کی بشارت۔ شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ عز و جل اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوگا اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا۔ حاذا علی رقبہ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانے کے تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے۔ وقت ولادت کرامت کا ظہور۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے ہی دن سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حلیہ مبارک۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدس فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔